السلام علیکم جناب محترم عزت مآب محترم امجد صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ درخواست دی جا رہی نا. مجھے پتا تھا, خفیہ ہی ہو گیا نا, اس میں کون سا الجبر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے ویک میں یہ بتایا گیا تھا, میری بھی جس سے بات ہوتی تھی میں ان کو بھی یہی کہتا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ امکان ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ اگلے ویک میں جو ہے نا ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو وکیلوں نے کر دیا ہوگا اپلائی, ٹھیک ہے, ضمانت کے لیے. اور آج اس کیس اگر آپ اس ویڈیو کو چلا کے غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو میں تاریخ دن جو ٹائم ہے نا یہ بریکنگ نیوز کا, وہ جا کے کوئی 4:45 کا بنتا ہے ابھی کا عصر کا, اور ڈیٹ اس پہ 10 فروری کی ہے. تو لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھیجے گئے ہیں یہ آج کے ہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی کو نہیں پتا وہ میں اس گروپ میں بولوں گا, ٹھیک ہے, وہ بات میں اس گروپ میں کروں گا. جو ابھی تک بڑے بڑے پہلوانوں کو نہیں پتا وہ میں اس گروپ میں کروں گا. جو ہمارے وکیل کو بھی نہیں پتا وہ بھی میں اس گروپ میں کروں گا. جو کسی راجے مہاراجے اور ملک کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, وہ میں اس گروپ میں کروں گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے چلو جو درخواست دی ہے نا, اس پہ میں پہلے بات کروں کہ درخواست ان نے دی ہے, اس پہ انہوں نے آج سماعت کی ہائی کورٹ میں. اور جب سماعت کی, کیس ہمارا نیب کورٹ میں چل رہا ہے لیکن ضمانت انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کی اپنے حساب سے, اور اس پہ بڑی مشاورت کی گئی. اس پہ جو ہے نا خود لیگل ٹیم جو ہے نا پچھلے جو یہ ابھی سے پچھلے منگل بدھ تھا, اس پہ خود ہماری لیگل ٹیم گئی تھی وہاں پہ, اور سیف صاحب سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا. اور جس دن پچھلی تاریخ پہ اگلی ڈیٹ ملی تھی تو ہمارے وکیل کو سیف الرحمان صاحب نے کافی غصے میں آ کے باتیں کی تھی کہ یہ کیا ڈرامہ یار, ٹھیک ہے, کوئی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ ڈیٹ لے لیتے ہیں. آپ یا تو کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ یا اس پہ کوئی جو بھی کرنا کرو, ٹھیک ہے, یا پھر مجھے آپ چھوڑو. آپ نے شخصی ضمانت لینی ہے, آپ نے پراپرٹی کی ضمانت لینی ہے, مجھے آپ چھوڑو. میں آپ کو 5 دن میں سارا مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں. پیمنٹ ہی دینا نا لوگوں کو, مجھے وہ لسٹ دو جو اس میں جو اوریجنل بندے ہیں ان کو میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. اور پیمنٹ تو میں پوری SRG کو کرتا رہا ہوں, پہلے بھی کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کرتا رہا ہوں, میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو لہذا آپ وہ اس نے کی, پھر اس نے جج سے گپ شپ بھی لگائی تھی, اس پہ ڈسکس کر کے اس کے ذہن میں فائنل ہو گیا تھا. جج سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آیا وہ, وہاں پہ اور بھی کئی مشاورت کرنے کے بعد پھر کو سیف صاحب سے اس نے گپ شپ لگائی ہے, اور اس سے مشاورت کے بعد اس نے یہ کچھ دن پہلے دی ہوگی, کیونکہ جو تاریخ کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ 12-14 دن کی ہوتی ہے, اور جو ضمانت کی درخواست کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا 2-3 دن کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آج سنوائی ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے جو جج تھا اس نے بلایا ہے 23 یا 24 کی جو بھی ڈیٹ ملی ہے, اس ڈیٹ پہ بلا لیا کس کو, نیب کے جو پوچھ گچھ کا افسر ہے اس کو, اس کے وکیل کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے, اور ساتھ ہی اس نے وفاق کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کیس سے متعلق. اب یہ وفاق کو جو نوٹس جاری کیا ہے اس پہ مجھے دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ وہ کس زمن میں کس طرح کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل ایگزیکٹو بورڈ کا جو ہے نا ایگزیکٹو بورڈ کا ہوا تھا کانفرنس ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ ہے نیب کا, ٹھیک ہے. اس میں کون ہوتا ہے, وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہوتا ہے, چیئرمین نیب بھی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا بولتے ہیں, وہ جو ہے نا کیس کی نوعیت کو دیکھ کے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے معاملات کرتا ہے, وہ کیا اس کو بولتے ہیں ریالٹی پہ کس طرح کا وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو معرفت سے وہ کام نہیں کرتا ہے, پریشر میں نہیں آتا ہے. اس میں ممبر کون کون ہوتے ہیں, نمبر 1 اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بندے ہوتے ہیں, اس میں FBI کے بندے ہوتے ہیں, اس میں اگر کسی اور ادارے نے انویسٹیگیشن اس کیس پہ کی ہو تو وہ ہوتے ہیں, اس میں پوچھ گچھ کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹاپ کے جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں نیب کے مخصوص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, وہ کیس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے کیسوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یار اس میں دم ہی نہیں ہے, تم نے ویسی, اور کیس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کیس کا ٹائم کتنا ہو گیا, ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا, اس کو کتنے ٹائم میں حل ہونا چاہیے تھا, اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا, اور اس کے رزلٹ کتنا نکلا ہے, نیب کو اس کا رزلٹ کتنا ملا, ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہمارا کیس لانگ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. جو ان کا ڈی او ٹائم ہے اس کے حساب سے انہوں نے رزلٹ نکالے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ, اور اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر اس میں کوئی دم خم ہو تو ٹھیک ہے, وہ سائن کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جی اس پہ 2-4 دن کی جرا کرو, اور 2-4 دن کی لگاتار جرا ہوتی ہے اس پہ, ٹھیک ہے. یا یہ کام ہوتا ہے وہ 2-4 دن کی لگاتار جرا کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ لوگ جو ہے نا کوئی وہ کیا اس کو بولتے ہیں
جو کہ ٹرائل چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جا کے مہینے میں اندر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. تو دونوں صورت میں ہمارا کیس یا تو جرا کے شکر میں جائے گا تو 17-18 کو اینڈ ہو جائے گا، اور اگر ٹرائل کے شکل میں جائے گا تو مارچ کے اینڈ تک ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اب یہ ہے کہ کل وہ جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ صرف بی فار یو کا کیس سیف الرحمان کا دیکھنا ہے، ان نے پورے پاکستان کے کیس دیکھنے تھے. تو اس میں جب ہمارا کل نمبر پڑا، ابھی میں حیدرآباد میں، یہاں پہ اذان شروع ہوگی شام کی، تو جب ہمارا کیس شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے کافی ڈسکس کی. اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بڑے اعتراضات تھے کہ یار یہ ہم اس کو پنشمنٹ سزا کے طور پہ جرمانے کر چکے ہیں، اب کسی اور ادارے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائیاں کریں. ٹھیک ہے، پھر ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم نے جو اس پہ اتنے جرمانے کیے، یہ کچھ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات کل ہوئی تھی، کل اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا تھا ٹھیک ہے کہ آج جو ہے نا اس پہ ڈسکس ہوگا. تو آج پھر اس کیس کو لے کے وہ بیٹھے تھے. شاید کچھ دیر تک مجھے یا شام تک پتہ چل جائے کہ آج کیا کوئی ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ معاملات ہمارے حق میں ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کسی نہ کسی طریقے سے جس کیس نے ابھی کلوزنگ کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال جیسے کوئی خبر آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اور باقی اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.